ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا اور ایک نوجوان تھا جو صرف سچ کا نام لیتا تھا۔ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میں خدا ہوں۔ زمین پر طاقت کا غرور کھڑا تھا، آسمان سے یقین کی روشنی اتر رہی۔ رات کے سناٹے میں ایک نوجوان آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ستاروں، چاند اور سورج میں اپنے رب کو تلاش کر رہا تھا۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ جان گیا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل صرف ایک رب پر ٹھہر گیا۔ میرا رب وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ ابراہیم نے سوال اٹھایا تو خاموشی پھیل گئی۔ سچ ہمیشہ شور سے نہیں، یقین سے بولتا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ نوجوان کو دربار میں بلایا گیا۔ سامنے تخت پر غرور کا بادشاہ بیٹھا تھا۔ یہ نمرود کا دربار ہے۔ سیدھے چلو، رکاوٹ۔ اللہ کے بندو، ڈرو مت، خاموشی سے دیکھو۔ یہ وہی بادشاہ تھا جسے مفسرین نمرود کہتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت کو خدائی سمجھ بیٹھا تھا۔ جب حق بولتا ہے تخت ہل جاتے ہیں، اور جب دل جاگتا ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ ابراہیم نے سکون سے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ ایک دن شہر خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ قوم غصے سے کانپ اٹھی۔ انہوں نے سزا کا مطالبہ کیا۔ نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود کے حکم پر آگ جلایا گیا۔ ایسی آگ جو مثال بن جائے۔ آگ بھڑک اٹھی، شعلے آسمان کو چھونے لگے، انسان قریب بھی نہ جا سکتے تھے۔ ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا، مگر ان کے چہرے پر سکون تھا۔ ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے باندھ دیا اور پھر منجنیق کی رسی کاٹ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ شعلے گلزار بن گئے۔ اے آگ میرے دوست ابراہیم پر گلزار ہو جا۔ طاقت کا غرور سچ کے سامنے جھک نہ سکا، مگر تاریخ نے فیصلہ سنا دیا۔ ابراہیم کو اس کے اللہ نے بچا لیا۔ نمرود نے اپنی رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے مچھروں کا رسوا کن عذاب نمرود کا مقدر بنایا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود اور اس کا فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے فوجی لشکر ایک پل میں ڈھیر ہوئی۔ جب انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو قدرت اسے اس کی حقیقت دکھاتی ہے۔ یہ وسیع محل کا ہال خاموش ہے، تخت موجود ہے مگر شان ختم ہو چکی ہے۔ جس نے آگ کو چیلنج کیا تھا وہ ایک معمولی مخلوق سے ہار گیا۔ نمرود بے چینی سے چل رہا ہے، طاقت ہے مگر سکون نہیں۔ قدرت جب فیصلہ سناتی ہے تو لشکر نہیں بچاتے۔ اندھیری رات، محل کی کھڑکی سے ہلکی ہوا داخل ہوتی ہے۔ مچھر فضا میں گردش کرتا ہے، وہی مچھر جسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بادشاہ مٹ جاتے ہیں مگر سچ زندہ رہتا ہے۔ نمرود تکلیف میں مبتلا ہے، طاقتور لشکر موجود ہے مگر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ انجام تھا غرور کا اور یہ آغاز تھا ایمان کی فتح کا۔